حاضری ہے ان کا شایان شان استقبال کریں میڈم سارہ احمد صاحبہ. تمام جو یہاں پہ آنریبل گیسٹ موجود ہیں, ڈی سی صاحب موجود ہیں, ڈی پی او صاحب موجود ہیں, ہمارے فوکل پرسنز, ہماری ٹیم, السلام علیکم. میرا یہاں پہ آنے کا مقصد آج جو ہے وہ صرف امین صاحب کے لیے یا زینب کے لیے جو بہت بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا, صرف وہ یہ مقصد نہیں تھا. یہ مقصد میرا آنے کا ہے تمام ہمارے بچوں کے لیے جو قصور کے ہمارے بچے ہیں اسپیشلی, کیونکہ قصور بھی اتنا ہی امپورٹنس اور اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے جتنا پنجاب کا کوئی اور, پنجاب کی کوئی اور شہر جتنی امپورٹنس رکھتا ہے اتنا ہی. کیوں میں سمجھتی ہوں کہ کیوں قصور جو ہے وہ پوری دنیا میں بدنام ہو کہ قصور میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے, قصور میں بچوں کے ساتھ جو اس طرح کے کیسز پیش آتے ہیں. کیوں پوری دنیا سوچے کہ قصور کے لوگ کیا کوئی عجیب سے عجیب اس طرح کے لوگ ہیں, کوئی الگ مخلوق ہے کہ یہاں پہ سارے کیسز آئے جا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہمیں جتنی اٹینشن ہمیں قصور میں دینی چاہیے اتنی ہم نہیں دے رہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ چائلڈ پورنوگرافی کے کیسز ہیں, یہاں پہ ابیوز کے کیسز میں اضافہ ہے, تو ہمیں یہاں پہ زیادہ اٹینشن دینی چاہیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2 سال پہلے یہاں پہ ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ جو ہے اس کا کام شروع کروایا, جو کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تیار ہوگا. جو پچھلے چیف منسٹر پنجاب تھے عثمان بزدار صاحب, ان کے سامنے یہ تمام جو بیوروز ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے پورے 36 ڈسٹرکٹس میں پنجاب میں ان کا کام شروع کروایا گیا. اور ابھی جو کرنٹ چیف منسٹر پرویز الہی صاحب, ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم جلد ان سب کو جو ہے وہ تیاری کی طرف جا رہے ہیں, اور اگلے 1 سال میں ہمارے پورا دائرہ کار بڑھ جائے گا, پورے پنجاب میں ہم پھیل جائیں گے انشاءاللہ. اس کا مقصد ہے آگاہی جو ہے وہ فراہم کی جائے لوگوں تک. اگر ہم بات کرتے ہیں چائلڈ ابیوز کے بارے میں, بچوں کے ساتھ استحصال اور زیادتی کے بارے میں, تو جو مجھے سب سے آسان حل اس کا نظر آتا ہے وہ ہے اویئرنیس. جس طرح ڈی سی صاحب نے مینشن کیا, آگاہی کریٹ کرنا. اور کس کو آگاہی دینی ہے؟ صرف بچوں کو نہیں. ایک تو بچوں کو سکھانا ہے کہ کسی اجنبی سے فالتو بات نہ کریں, کسی کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں فرق سکھانا ہے. آپ لوگ یہاں موجود ہیں, آپ سب والدین بھی یہاں پہ, آپ سب کے بچے ہیں. مجھے بتائیں کہ جس طرح ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹ اور چیٹنگ غلط ہے, وہ ایک غلط کام ہے. اگر کوئی جھوٹ بولے, چیٹنگ کرے, فوراً ٹیچر کو جا کے بتاتے ہیں نا کہ یہ بچے نے چیٹنگ کر رہا ہے. لیکن کبھی ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں غلط طریقے سے کوئی ہاتھ لگائے تو کوئی چھوئے, اس پہ آپ نے جا کے بتانا ہے ٹیچر کو, یا گھر میں جا کے بتانا ہے اپنے پیرنٹس کو. آپ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے لوگوں نے چھوٹے بچوں کو یہ ٹریننگ دی ابھی تک. آنیسٹلی اب دیکھیں مجھے تھوڑے سے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اب اس کا وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہم نا فیل کرتے شرم, ایسی باتیں کرتے ہوئے بچوں سے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسے ان کو سمجھائیں گے, اتنے چھوٹے ہم ان کو کیوں بتا رہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا ان کو, اور اگر ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ ہو گیا, وہ کس کو جا کے بتائیں گے؟ وہ بچہ تو ڈر جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی 1200 بچے رہ رہے ہیں پنجاب میں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہمارے 9 ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں, 9 ڈسٹرکٹس میں, ادھر 1200 بچے رہ رہے ہیں. اور میں نے ان بچوں سے خود بات کی ہے جو ابیوز وکٹمز ہیں, وہ بھی ہمارے پاس رہتے ہیں. لاہور میں ادھر میں نے گروپ بلایا بچوں کا اپنے آفس میں, اور یہ آئی تھنک 2 مہینے پہلے کی بات ہے. ان سے میں نے کہا کہ تم لوگوں کے ذہن میں جو سب سے ایک پہلی چیز آتی ہے نا, کوئی واقعہ, اس کو پیپر پینسل سے ڈرا کرو پیپر کے اوپر. اور یہ کوئی 10 لڑکیوں کا گروپ تھا اور ایک لڑکا بھی تھا اس میں. تو آپ یہ امیجن کریں گے کہ جب میں نے وہ دیکھی ڈرائنگ, اس میں سب نے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ابیوز کا واقعہ یا تو کوئی تشدد یا جنسی زیادتی کا واقعہ ڈرا کیا ہوا تھا. کسی ایگزامپل کسی لڑکی نے ڈرا کیا ہوا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا, اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو مطلب یہ واقعات نا بچوں کے ساتھ 10 سال پہلے ہوئے تھے. یہ بچے بڑے بچے جن کی میں بات کر رہی ہوں, اور ان کو ابھی تک جو ایک واقعہ یاد ہے سب سے زیادہ وہ یہ تھا. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا کہ ایک واقعات کے ان کے ذہنوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سے سیکھنا یہ ہے کہ کم عمر میں بچوں کو یہ ٹریننگ دی جائے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے والدین تک یہ آگاہی پھیلائی جائے کہ کسی کو بھی کسی پہ اعتبار نہیں کرنا.
دیکھیں ہم نے اتنے واقعات دیکھے کہ سگا باپ سگا چاچا یہ واقعہ کر رہے تھے، تو آپ لوگ اپنے رشتہ داروں پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کی مانیٹرنگ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، پرسوں ہم نے نا لاہور میں بہت بڑی اویئرنیس کیمپین رکھی تھی، اور صرف لاہور میں نہیں وہ پورے پنجاب میں جتنے ڈسٹرکٹ سے وہاں ریپلیکیٹ ہوئی اسی ٹائم پہ. اور اس کا مقصد تھا چائلڈ ابیوز کے اوپر آگاہی. اس میں امین صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ہم نے ان کو بھی دعوت دی تھی، تمام فوکل پرسنس کو بلایا ہوا تھا. امین صاحب بھی موجود تھے. اور تو یہ پلان میرے اسکیجول میں نہیں تھا، بیکاز مجھے یاد نہیں تھا کہ آج برسی ہوتی ہے زینب کی. جب انہوں نے بتایا میں نے اپنے اسکیجول میں ایڈ کیا باقی کے پروگرام کینسل کر کے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور میں نے سوچا آپ لوگوں کے تھرو میرا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچے گا. تو وہاں پہ جب میں نے یہ پلان کیا، مجھے ایک جسٹس ناصرہ صاحبہ ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ریٹائرڈ جج ہے ہماری، بہت کام کرتی ہے ابیوز کے اوپر. وہ مجھے کہتی ہے کہ تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو ماں باپ کی غلطی ہے، انہوں نے بچی کو کیسے وہاں چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں یہ میں افسوس کرنے آئی ہوں امین صاحب آپ کے ساتھ، لیکن ایک میسج بہت امپورٹنٹ، کیونکہ ہم نے بچوں کا سوچنا ہے. آپ سب کے لیے دیکھیں، یہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ پیش آتا ہے نا، تو بالکل اسٹیٹ کی کمزوری ہے وہ کہ ایسے لوگوں کو جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، آگاہی نہیں پیدا کی ہے. وہ یہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن میں پیرنٹس کو بھی قصوروار سمجھتی ہوں. آپ لوگوں کی ذمہ داریاں آپ کے بچے. دیکھیں ہمارے یہاں نا فیملی پلاننگ پہ کام نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ ایک فیملی میں 6 بچے، اور وہ بچے پیدا کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ذریعے آمدن کماتے ہیں جا کے روڈ پہ، اور وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ان سے کمائی کرواتے ہیں. تو ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر بچے پیدا کریں، آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آف دیٹ چائلڈ. وہ بھی اتنی شفقت کا جو ڈیزرو کرتے جتنا کوئی اڈلٹ. اور ایک معاشرہ، اگر ہم اتنی بڑی ایٹمی طاقت بنے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو ہی حقوق اور انصاف نہیں دلا سکتے تو کیا کون سی ترقی کی ہم بات کرتے ہیں؟ کیا وہ ممکن ہے؟ آپ بتائیے کہ بچوں پہ آپ نے فوکس نہیں رکھا ہوا اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام آور ہومز. اپنے بچوں کو اہمیت دیں. ہر بچے کی رسپیکٹ ہوتی ہے، جتنی آپ کی اور میری عزت ہے. ایک بچہ جو چھوٹا تو اس کو ڈیزرو کرتا ہے عزت، وہ آپ کی توجہ کا مستحق ہے. آپ نے بہت دفعہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بچے آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سب بزی ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی مصروف ہیں، میں بھی مصروف ہوں، اور ہم کہہ دیتے ہیں بعد میں سنیں گے بعد میں. نہیں، یہ چیز غلط ہے. ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے، توجہ دینی ہے، اس کی باتیں سنیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس میں اس کو ضرورت ہے آپ کی توجہ کی، اور ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے یہ فیوچر کا معاملہ ہے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہی میں نے کرنی تھی آپ سے. دوسری بات، ہم نے فوکل پرسنز جو ہے وہ پورے پنجاب کی سب ڈسٹرکٹس میں لگائے ہوئے ہیں، اور یہ آنرری فوکل پرسنز ہیں. تو میں جو ہے وہ ان کو شکریہ ادا کر رہی ہوں. امین صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے قصور میں، ساتھ کیسر بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے فوکل پرسن ہیں، اور پہلے سے کافی پی ٹی آئی میں میرے ساتھ ایکٹیو بھی رہے ہیں پہلے. اور ہم نے اپنے فوکل پرسنز تک نا ایک اسٹرکٹ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے بیورو کے نام پہ کوئی کیش نہیں لینا، کچھ بھی نہیں. ہم نے جب سے میں بنی ہوں چیئرپرسن، میں نے ڈونیشنز بھی کیش کی بند کر دی ہیں ادارے میں آ کے، کیونکہ اس میں پہلے کے زمانے میں پرابلمس ہوتی ہیں. تو میں نے کہا ہے کہ جو کوئی ڈونیٹ بھی کرے گا ادارے کے لیے، اس کے بدلے میں ریسیٹ لے گا. تو سب سے پہلے میری پرائیورٹی تھی اس ادارے کو جو ہے نا وہاں پہ ریفارمز لائے جائیں. اور اسی محنت کے نتیجے میں پاکستان کا نام، جس طرح کہ بھائی نے مینشن کیا، عالمی سطح پر پاکستان کو سراہا گیا. اب آپ بتائیں کہ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ایوارڈ ملے گا، وہ بھی چائلڈ ابیوز پہ جو کام ہوتا ہے اس پہ. تو وہ ایک ہماری صرف میرے لیے نہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے، پاکستان گورنمنٹ کے لیے بہت عزت کی بات تھی، اور سب نے پھر مبارک بھی دی. تو وہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے، بیکاز ابیوز جو ہے نا صرف مسئلہ قصور کا نہیں ہے اور پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. امریکہ میں بھی ہوتا ہے، اتنا ڈیولپڈ کنٹری، وہاں پہ بھی آتے ہیں واقعات، پر وہاں رپورٹ نہیں ہوتے، وہاں میڈیا پہ نہیں آتے. ہوا یہ کہ قصور میں جب یہ ایک ساتھ واقعات آ گئے نا، یہ میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے، جس سے قصور کی بھی بدنامی ہوئی. ہم نے آپ قصور کے شہریوں کے ساتھ مل کے آج ایک عزم کرنا ہے کہ ہم نے مل کے کام کریں تاکہ قصور کا نام اچھے لفظوں میں لیا جائے. اس طرح یاد کیا جائے کہ یہاں تو اتنا کام ہوتا ہے چائلڈ ابیوز کے اوپر، یہاں بچوں کی پروٹیکشن پہ، تحفظ پہ اتنا کام ہو رہا ہے. تو یہ ہم نے مل کے کرنا ہے. میں ضلعی انتظامیہ کی شکر گزار ہوں، پولیس کی بھی، اور ضلعی انتظامیہ کی اس لیے زیادہ کہ انہوں نے آفس ہمیں دیا ہوا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو، کیونکہ ہماری اپنی بلڈنگ تیار
تو ہمیں ایک چھوٹا سا آفس دیا ہوا ہے جہاں پہ ہماری ٹیم سرکار بیٹھی ہے، ہیڈ کرتی ہے ہماری ٹیم کو ادھر چائلڈ پروٹیکشن کی، وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے ایز اے ریفرل سسٹم. ریفرل سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ آیا فوری جا کے بچے کو ریسکیو کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے. اور پھر اگر زیادہ یہاں پہ ہمارے پاس کتنے بچے 67 جو تیار ہے ابھی تک انہوں نے پچھلے سال میں 67 بچوں کو حفاظت میں لیا اور ریسکیو کیا، جس میں سے 7 جو تھے وہ انفنٹس تھے، جو بیبیز اسی وقت پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو ہم نے لاہور بھیجا. یہ بچے آپ کو پتہ ہے ہمیں کہاں سے، یہ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں کوئی ایلیجیبل بچوں کا یا ماں باپ غریب ہے انہوں نے بچوں کو پیدا کر کے سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ان میں سے جب زرتاب میں شفٹ کیے بچے 2 کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ہمارے پاس پہنچ ہی نہیں سکتے لاہور میں، ان کی وہیں پہ وفات ہو گئی. اس طرح کے بڑے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں اور ہمیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے. کوئی اس طرح کا واقعہ آگے ہو ابیوز کا، یا آپ دیکھیں کوئی بچہ دیکھیں ابینڈن، مطلب کہ کس کا کوئی لاوارث بچہ ہو یا teen بچہ، کوئی بھی چیز ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ انفارم کریں. امین انصاری صاحب کو بتا دیں، کیسر کو بتائیں یا زرتاب کو بتائیں، ڈی سی آفس چلے جائیں، وہاں پہ ہمیں بچہ دیں تو ہم اس کو جو ہے اپنی کسٹڈی میں لیں گے اور پھر اس پہ پولیس کے ساتھ DPO صاحب موجود ہیں تو پولیس صاحب مل کے اس پہ کارروائی کریں گے. آخر میں سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. آئی وش یہ ایونٹ جو ہے نا وہ آج کے دن ان کے گھر پہ ہوتا اور وہاں پہ صرف میں دعا، مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میں نے دعا کرنی ہے وہاں پہ جا کے، مجھے اس ایونٹ کا نہیں پتا تھا، لیکن چلے اس سے ایک مقصد پورا ہوا کہ آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا. تو تھینک یو امین انصاری صاحب، تھینک یو.